بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ سفیان اقبال، کلاس سابعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا كونوا عباد الله إخوانا، رواہ البخاری۔ ارباب علم و دانش، لفظ اسلام سلم سے مشتق ہے کہ جس کا معنی صلح، سلامتی اور امن کے ہیں۔ یہ دین حنیف بھائی چارہ، رحمت، عفو و درگزر، آسانی اور کشادگی کا دین ہے۔ یہ اسلام ایک سائے دار اور پھلدار درخت کی مانند ہے کہ جس کے سائے تلے ساری دنیا امن و عافیت، صلح سلامتی سے زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اسلام ہی نجات اور اخروی فلاح کا ضامن ہے۔ جی ہاں، نظافت و طہارت اور پاکیزگی فقط اسلام کا حسن ہے۔ امتیازی اوصاف اور اخلاق حسنہ کے لحاظ سے اگر کوئی کامل و اکمل مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ دین اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ اور لوگوں کے مابین محبت اور خیر سگالی کو فروخت دینے والا مذہب ہے، اس لیے کہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو امن و سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ اس زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرات، کائنات کے تمام مذاہب و ادیان میں انسانی جان کے احترام و وقار کو اولیت دی گئی ہے، اور بحمد اللہ اس میدان میں بھی اسلام کا درجہ سب سے عظیم ہے، اس لیے کہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حضرات ذی وقار، کائنات کے تمام مذاہب و ادیان میں حضرات ذی وقار لفظ اسلام کے اندر قتل ناحق کو، اسلام قتل ناحق کا سخت مخالف ہے، اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ حضرات، آج پوری دنیا کے اندر اسلامی اقدار کو بدنام کرنے کی چوطرفہ کوششیں جاری ہے کہ مذہب اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ البتہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ظلم کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مظلوم بھی حد سے تجاوز کرے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا، اس لیے کہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ ہے اسلام کا پیغام امن۔ حضرات، آج پوری دنیا کے اندر اسلام اور اہل اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان پوری دنیا میں اپنی دہشت گردی کی وجہ سے اسلام پھیلا رہے ہیں، جبکہ قرآن نے ان کے باطل افکار کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی
اور جبر نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ میرے بھائیو یہ ہے اسلام کا پیغام امن، مگر افسوس صد افسوس کہ دور حاضر میں جب بھی دہشت گردی موضوع بحث بنتی ہے تو مغربی دانشور بالعموم اسلامی تحریکوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ارے مغربی دانشوروں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے مذہب میں تو ایوری تھنگ از رائٹ اینڈ لو اینڈ وار کا اصول کار فرمان ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں تو جنگ و قتال کے بھی اصول ہیں کہ جسے نظریاتی طور پر پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ حضرات خلاصہ یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ، روایات اور مزاج اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام نے کبھی بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی، کیونکہ دہشت گردی اور تشدد کا خمیر وحشت سے اٹھتا ہے اور قتل و غارت سے اس کی کھیتی سراب ہوتی ہے، جبکہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ اس لیے کہ سرور کونین علیہ السلام اپنے اکثر خطوط و رسائل میں لکھا کرتے تھے اسلموا تسلموا، دنیا والو اسلام قبول کر لو، دنیا والو اسلام قبول کر لو، امن و سلامتی کے مستحق بن جاؤ گے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جس دین نے کرائی خالق کی پہچان، جس دین نے کرائی خالق کی پہچان، محو ہوئے دنیا سے شرک کے نشان، چھٹ گئی دنیا سے ظلم کی گھٹائیں، چھا گئی امن و آشنی کی فضائیں، غالب ہوا سب پہ یہ دین متین، اسلام ہی ہے اللہ کا پسندیدہ دین، وما علینا الا البلاغ۔